باقی یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ جھنڈیاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں اور یہ بڑھتی ہوئی دیگیں، یہ سب محبتوں کے انداز ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو صرف ایک جملہ اس موضوع پر کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا تصور کیا ہے؟ خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ انسان آج پوچھتا ہے کہ خوشی لکھی کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں اے انسان ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ، جب تک وہ دھرتی پہ آئے نہیں تھے انسان کی حالت کیا تھی؟ پیدا ہوتے بیٹی کو ماں کی گود سے پکڑ کے گھڑا کھود کے دھکا دینے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا، اسی بیٹی کا باپ ہوتا تھا۔ بہن کو زندہ درگور کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا، اسی بہن کا سگا بھائی ہوتا تھا۔ یہ آج پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ ذرا پلٹ کر تو دیکھ، جب تک نہیں تشریف فرما ہوئے تھے حالت کیا تھی تیری انسان؟ کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرتا تھا، کبھی یہ حجر، کبھی یہ شجر، کبھی درختوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ اس کی بے بسی کی حالت تو یہ ہے کہ یہ انسان کبھی اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے اس کے آگے ماتھا ٹیک دیتا تھا۔ اس کی تو اتنی ذلتوں کی کہانی ہے۔ یہ آج پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں صاحب، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف رسول کی محبت کا ترانہ پڑھ رہا ہے۔ لکھے ہوئے کی کمی نہیں صاحب، لیکن ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ تیری حالت کیا تھی۔ یہ انسان جو آج پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، یہی انسان تھا جو کبھی کیچواؤں، کبھی سانپوں اور کبھی بچھوؤں کو اپنا خدا سمجھتا رہا اور ان کی پرستش کرتا رہا۔ آج پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ صاحب ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، جب تک وہ نہیں آئے تھے انسان کی حالت کیا تھی۔ یہ تو خوشیاں نہ جانے کب کی روٹ کے آسمانوں کو چلی گئی تھی کہ مولا دھرتی پہ ظلم اتنا ہے کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آگے، بس ان کے قدم آئے، روٹی ہوئی خوشیاں دوبارہ زمین والوں کو عطا کی گئی۔ اور یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ تو محبتوں کے انداز۔ اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ یہ مصنوعی قسم کی لائٹنگ اور چراغاں، یہ بھی کوئی بھلا استقبال ہے؟ تشریف آوری کن کی ہے؟ جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں؟ جناب آ کون رہے ہیں؟ تشریف وہ لا رہے ہیں جن کے پیچھے 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تشریف کون لا رہے ہیں؟ جو سیر کرنے کو بھی آئے تو کم از کم رب کا عرش دیکھ کے آیا کرتے ہیں۔ تشریف کون لا رہے ہیں؟ جڑا سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، پتھراں دی قلبے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو غم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں جناب جن کے ہاتھ اٹھیں تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ تشریف کون لا رہے ہیں؟ جن کی انگلی کا اشارہ ہو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں گرتا ہے۔ اتنی بلند عظمتوں والے رسول آ رہے ہوں تو مجھے بتائیں ذرا، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ میں تو کہتا ہوں صاحب ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کاغذ کی جھنڈیاں لگا کے محبوب کی آمد کی استقبالیہ تقریب میں اپنی محبتوں کا رنگ بھر لیتے ہیں، ورنہ یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں؟ لیکن یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا بھی مسئلہ بنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں صاحب یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا مسئلہ بنا ہے، یہاں تو کپڑے کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کا مسئلہ بنا ہے۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا صاحب، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال۔ اور یہ صرف عقیدتوں کی بات نہیں ہے، میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا رسول عطا کر دیا۔ تو یہ محبتوں کے انداز ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم کمزور لوگ کیا استقبال کریں گے؟ یار استقبال تو اس دن دیکھنے والا تھا جب میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، اتنی روشنیاں، اتنے اجالے، اتنے چراغ برسے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب حضور تشریف فرما ہوئے تو شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے
मुबारक हो आमीना के घर मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। आवाज आ रही थी बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद, मुबारक हो आमीना के घर मुस्तफ़ा तशरीफ लाने वाले, उनका कब्जा पूरी कायनात पे हो गया है। यार उस दिन इस्तिकबाल था, और एक इस्तिकबाल और है, मैं ये कहता हूँ लुत्फ उस दिन आएगा। पेंडिंग है एक इस्तिकबाल, रोक रखा है पूरी इंसानियत को रब ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले उम्मती से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक, और फिर मेरे हुजूर के पहले उम्मती से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान, कल महशर का मैदान लगेगा, 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल अपने अपने तख्तों पर अपनी अपनी मस्जिदों पे जलवा फिरास होंगे। जरा चश्मे तसव्वुर में देखिएगा वो कितना बड़ा मजमा होगा। ये आप 1000 या 1500 लोग होंगे, कहां तक हुजूम पहुंच रहा है। जिस मजमे में 1.25 लाख के करीब नबी बैठे होंगे, वो मजमा कितना बड़ा होगा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले उम्मती से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक, फिर मेरे हुजूर के पहले उम्मती से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान को लाके महशर के मैदान में खड़ा किया जाएगा। ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों का मजमा, और खरबों लोगों में 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल। इन खरबों लोगों में जहां 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल होंगे, मेरा रब अपनी शान जलालत के साथ अपने अर्श पे जलवा फिरास होगा। इन लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में रब किसी एक से भी बात नहीं करेगा। मुख्तलिफ अंबिया के पास उम्मतें होकर आएंगी, हर नबी यही कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में जिस एक जात का इंतखाब मेरा रब करेगा, वो आमीना का लाल होगा। उस दिन इस्तिकबाल देखने वाला होगा साहिब, उस दिन देखने वाला इस्तिकबाल होगा जब मेरे हुजूर आएंगे। और मेरे हुजूर खुद फरमाते हैं कि अर्श की दाईं जानिब एक मसनद लाकर रखी जाएगी, जिस मसनद के ऊपर मैं मोहम्मद जलवा फिरास होऊंगा। और फिर हुजूर बात करेंगे तो रब किसी से बात करेगा, और अगर हुजूर किसी से कलाम ना करे, किसी की बात नहीं सुनी जाती। आज हर कोई कहता है जनाब डायरेक्ट मांगना चाहिए। आज तो रब आंखों से ओझल है, आज तो रब अकल के जावियों से बरा है, आज तो हाथों से छुआ नहीं जा सकता, आज आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये जो चीख चीख के कहता है डायरेक्ट मांगना चाहिए, रब डायरेक्ट मौजूद होगा। 1.25 लाख के करीब नबी भी मौजूद होंगे। आम इंसान तो आम इंसान है, नबी भी अल्लाह से बात करने की जुर्रत नहीं रखेंगे। उस दिन इस फितने का, उस दिन इस तसव्वुर की, उस दिन इस अकीदे की, उस दिन इस नजरिए की धज्जियां उड़ जाएंगी कि रब सामने मौजूद होगा, लेकिन कोई डायरेक्ट बात नहीं करेगा। 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल की लोग मुख्तलिफ अंदाज में जाएंगे। हर कोई कहेगा किसी और के पास चले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह के पास चले जाओ। ये अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को ये तबलीग की, लोगों रब की दहलीज पे आओ। क़यामत के दिन ये नहीं कहेंगे अल्लाह के पास चले जाओ, कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। फिर सबसे होते हुए लोग जब मेरे रसूल की चौखट पे आएंगे, हर कोई कहता था किसी और के पास जाओ, मेरे रसूल फरमाएंगे मैं मोहम्मद तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काली कमली ओढ़ कर वो महशर में आ जाएंगे, फिर महशर का सारा नक्शा ही बदल जाएगा। तो साहिब हम तो इंतजार करेंगे कि महशर का मैदान आएगा, उस दिन पता लगेगा कि इस्तिकबाल होता क्या है। उस दिन पता लगेगा कि जो लिखा था वो आज दिखाई दे रहा है। और कायनात आलम में जिस एक जात का इंतखाब, मुस्तफा का माना मुंतखब शुदा, मुस्तफा का माना चुना हुआ, मुस्तफा का माना जिसको पसंद कर लिया जाए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों में 1.25 लाख के करीब अंबिया रसूल होंगे, लेकिन उस दिन समझ में आएगा मुस्तफा कहते किसको है, जब रब हुजूर से कलाम करेगा और किसी की बात नहीं। और हुजूर का अंदाज भी इतना खूबसूरत होगा, अल्लाह अकबर। हुजूर मानते मैं भी कलाम रब से नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, हुजूर मानते मैं अपना सर मालिक की दहलीज पे रख दूंगा, और फिर एक अर्श से आवाज आएगी, इरफा रासक या अहमद, प्यारे अहमद सर अनवर तो उठाइए, आप जो कहेंगे आपकी बात को कबूल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। पता उस दिन लगेगा साहिब। तो ये तो मोहब्बतों के रंग हैं, ये तो हम कमजोर लोग हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये कुमकुमे, ये रोशनियां, ये चरागा, ये फूल, ये कलियां, ये मिठाइयां,
یہ دیکھیں یہ سب باعث سے برکت ہے بیٹا، لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا یہ سب کچھ آغاز ہے، یہ سب کچھ محبوب کی محبت کا استقبال ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل محبوب کا اسوہ نور ہے۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ کل لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ کہ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اسی کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہماری دکان پہ 1 نمبر مال بکتا ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہوتا، یہاں دھوکہ نہیں ہوتا، یہاں فراڈ نہیں ہوتا، بلکہ لطف اس بات کا ہے کہ لوگ کہیں اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، لوگ قسمیں اٹھائیں ہم ضمانت دیتے ہیں اس پہ دھوکہ نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولا جاتا، فراڈ نہیں کیا جاتا، بے عزت نہیں کیا جاتا۔ تو کوئی پوچھے گا جناب آپ ضمانتیں کیسے دیتے ہیں؟ کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ حضور کا میلاد مناتے ہیں اور میلاد والے کبھی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری باتوں کا منزل کا سفر یہ ہے، ہمارا کردار بتائے کہ میلاد والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کی محبتوں میں 10 منٹ 15 منٹ کوشش کی کہ مجھے انہوں نے کہا پچھلے سال بھی گفتگو تھوڑی ہوئی تھی اور اتنی محبتوں میں انہوں نے انتظام و انصرام کیا۔ ویسے میری عادت 35-40 منٹ کی ہے، لیکن آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں 10 منٹ کا جو قرض پچھلے سال کا تھا وہ میں اتارنے کی کوشش کروں۔ ان کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اتنی کوششوں اتنی محنتوں کے ساتھ اتنا خوبصورت پنڈال سجانا اور پورا سال اس جو ہے وہ محبت میں تڑپنا کہ حضور کی ولادت کے ایام آئیں گے تو ہم ان بابرکت گھڑیوں میں جو ہے وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد کا بندوبست کریں گے۔ یقیناً 1-1 روپیہ جو رسول کی محبت میں خرچ کیا گیا وہ باعث برکت ہے۔ میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تقریب میں شامل ہو کر میرے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ علماء کرام کا جو دور سے سفر کر کے صبح جا کے 7 بجے انہوں نے پڑھانا بھی ہے، لیکن یہ ان کی محبت کہ یہ بھی اس کار خیر میں شریک ہوئے، اللہ سب کا ایک ایک عمل قبول فرمائے۔ جس نے گزرتے ہوئے اس چراغا کو دیکھ کر جو ہے محبت کا دل میں احساس بھی پیدا ہوا اور خوشی سے اس نے مسکرا کے دیکھا، اللہ اس کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے اور آپ کی اس تنظیم کو، نوجوانوں کے اس جذبے کو اللہ سلامت رکھے۔ ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیجئے اور لمحہ لمحہ ذکر رسول میں اور حضور کے مشن کے لیے میں اور آپ وقف ہو جائیں۔ اب چند لمحے 2 سے 3 اشعار جو ہے وہ سلام کے ہوں گے اور پھر اس کے بعد دعا کے ساتھ ہم اجازت اور دعا کے ساتھ رخصت کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا